بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قال الله تعالى في القرآن المجيد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. صدق اللہ العظیم. معزز سامعین کرام، علماء کرام، پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سب سے پہلی دعا جو اللہ جل شانہ نے سکھائی، سب سے پہلی دعا جو اللہ جل شانہ نے سکھائی، سب سے پہلی دعا جو قرآن کریم میں آئی، اور سب سے پہلی دعا جو نماز میں پڑھی جاتی ہے، وہ کیا ہے؟ اہدنا الصراط المستقیم. سب سے پہلی دعا جو اللہ جل شانہ نے سکھائی اور جو قرآن کریم میں انسان کو بے پناہ دعاؤں کی ضرورت ہے. انسان کو محتاج محض ہے، ہر چیز کے لیے اللہ تعالیٰ سے محتاج ہے اور دعا کرنے کا محتاج ہے. لیکن اللہ نے کرم کیا اور دکھایا کہ سب سے پہلے اور سب سے عظیم اور سب سے اہم چیز اے بندے تمہارے لیے کیا ہے؟ فرمایا وہ ہدایت ہے، صراط مستقیم. اس پر خوب غور کرنا چاہیے. ہزاروں چیزیں ہیں، لاکھوں چیزیں ہیں جو انسان کی ضرورت کی چیزیں ہیں، لیکن سب سے اہم چیز وہ کون سی چیز جو اس بندے کو اس دنیا میں ضرورت ہے؟ تو قرآن نے ہی سکھایا، اللہ جل شانہ نے سکھایا کہ بندے تمہارے لیے اگر کوئی چیز سب سے اہم چیز ہے وہ ہدایت. کیا ہے؟ اہدنا الصراط المستقیم. صراط مستقیم کو سمجھنا، سیدھے راستے کو سمجھنا اور اس پر چلنا. ہدایت کے دو معنی آتے ہیں. ایک معنی یہ آتا ہے راستہ دکھانا، وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، اور ہم نے اے بندے تجھے دو راستے دکھائے، یہ راستہ صحیح ہے اور یہ راستہ غلط ہے. اور ایک ہدایت کے معنی آتے ہیں کہ اس راستے پر، صحیح راستے پر چلنے کی توفیق عطا کر، چلنے کی توفیق عطا کر. وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، یا یہ کہ قرآن ہدی للناس ہے، سب لوگوں کے لیے ہدایت ہے. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا میں ہر ایک ہدایت یافتہ نہیں ہوتا، ہر ایک ہدایت پر نہیں چلتا. تو ہدایت کا راستہ تو سب کو دکھا دیتا، لیکن چلنے کی توفیق جو ہے، یہ ہدایت جو ہے، یہ اللہ جل شانہ نے اپنے پاس رکھی.
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہ فرمایا گیا انک لا تہدی من احببت ولکن یہدی من یشاء، جس سے آپ چاہیں گے اس سے ہدایت نہیں کر سکتے۔ یہ ہدایت جو ہے تو معلوم یہ ہوا کہ سب سے اہم چیز اور سب چیزوں پر مقدم جو چیز ہے وہ کیا ہے؟ وہ ہدایت ہے۔ پیغمبر بھی اللہ سے یہ دعا ہمیشہ کرتے رہے۔ اب ابراہیم علیہ السلام کیا ہیں؟ خلیل اللہ ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کیا ہیں؟ خلیل اللہ ہیں، اللہ کے خلیل ہیں۔ خلافت کا تاج ابراہیم علیہ السلام کے سر پر اللہ جل شانہ نے، اور وہ کیا دعا کرتے ہیں؟ وَجْنُبْنِي وَبَنَيَّ أَنْ نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ وَجْنُبْنِي وَبَنَيَّ أَنْ نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ، اے اللہ مجھے اور میری اولاد کو اس بات سے یعنی دور رکھ کے ہم بتوں کی اس پرستش کریں۔ توحید کی دعا کرتے ہیں۔ کون کرتے ہیں؟ ابراہیم علیہ السلام۔ پیغمبر بھی ہدایت کے لیے، اور جو نماز پڑھے گا، جو قرآن پڑھے گا، وہ تو ہدایت یافتہ ہے۔ اس کو اہدنا الصراط المستقیم پڑھنے کی کیا ضرورت ہے؟ ظاہر ہے مسلمان قرآن پڑھتا ہے، مسلمان نماز پڑھتا ہے، مسلمان سورہ فاتحہ پڑھتا ہے، اور مسلمان جب بھی ایسا کرے گا جب ہدایت پر ہوگا، پھر بھی اہدنا الصراط المستقیم، اور یہ امتیاز اس پر یہ کہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز میں پڑھتے اہدنا الصراط المستقیم۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز میں پڑھتے اہدنا الصراط المستقیم۔ تو یہ ہدایت جو ہے ہر ایک چیز کی ایک ابتدا ہوتی ہے اور ایک انتہا ہوتی ہے۔ ہر ایک چیز کی ایک ابتدا ہوتی ہے اور ایک انتہا ہوتی ہے۔ تو یہ ہدایت جو ہے یہ اللہ جل شانہ نے اپنے پاس رکھی۔ کیا رکھی ہے؟ اپنے پاس رکھی ہے۔ اسی لیے علماء کرام نے یہ دعا سکھائی، نسأل اللہ وأن يعصمنا من حوائل مختلفہ و آرائل متفرقہ و مذاہب الرزیلہ۔ عصمت کا لفظ جو ہے، اے اللہ ہمیں عصمت عطا کر۔ کیا کر عطا؟ عصمت۔ ان یعصمنا، اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا واللہ یعصمک من الناس، واللہ یعصمک من الناس، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو اللہ تعالیٰ جو ہے لوگوں سے آپ کی حفاظت کریں گے۔ اس معنی کر کے جو نبی ہوتا ہے، نبی عصمت انبیاء جس کو بولتے ہیں، کیا بولتے ہیں؟ عصمت انبیاء، انبیاء کی عصمت۔ اس معنی کر کے انبیاء معصوم ہوتے ہیں۔ معصوم کے معنی یہاں یہ نہیں ہے جیسے ہم کہتے ہیں معصوم ہے، انوسنٹ ہے، کچھ جانتا نہیں ہے بیچارہ معصوم ہے، نہیں۔ معصوم یہ جو لفظ نکلا ہے عصمت سے نکلا ہے۔ معصوم جب انبیاء کے بارے میں عصمت کا لفظ استعمال کریں گے، معصوم کا لفظ استعمال کریں گے، تو سمجھ میں یہ آ جائے گا کہ نبی جو ہوتا ہے اللہ کی طرف سے ایک محفوظ قلعے میں ہوتا ہے، محفوظ حفاظت میں ہوتا ہے، شیطان کا وہاں گزر نہیں ہوتا۔ اور انبیاء کرام سے گناہ کا صدور ناممکن ہوتا ہے۔ انبیاء کرام سے گناہ کا صدور کیا ہوتا ہے؟ ناممکن ہوتا ہے۔ وہ اس معنی کر کے معصوم ہوتے ہیں۔ تو یہاں معصوم کے معنی عصمت سے، عصمت کے معنی حفاظت کے ہیں، سمجھے؟ تو اس لیے فرمایا، تو جب یہ آیت نازل ہوئی اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم باڈی گارڈ نہیں رکھتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ذمہ لیا، واللہ یعصمک من الناس، اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت کریں گے، آپ فکر مت کریے۔ مومنین جو ہوتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ سے ان کا ایسا تعلق ہوتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے اس تعلق کی وجہ سے وہ دنیا معافیہ سے بے نیاز ہو جاتے ہیں۔ تو اس عصمت میں انبیاء جو ہیں وہ منفرد ہیں۔ کیا ہیں؟ یہ نہیں، اس میں ان کا کوئی ساجی نہیں، شریک نہیں۔ عصمت خاص صرف انبیاء کے لیے۔
انبیاء ہی معصوم ہوتے ہیں، دوسرے لوگ صحابہ یا دوسرے اولیاء یہ معصوم نہیں ہوتے۔ ہاں عصمت اب دو قسم پر ہوتی ہے، عصمت دو، ایک عصمت فی العقائد اور ایک عصمت فی العمل، عقیدوں کی عصمت اور عمل کی عصمت۔ اور صحابہ جو تھے کم و بیش ان کو عقائد میں عصمت اللہ تعالیٰ کی طرف سے، عقائد میں ان میں خلل نہیں تھا۔ صحابہ میں عقائد میں ایمان میں خلل نہیں تھا، کسی قسم کا خلل نہیں تھا، ان کو کسی چیز نے، ان کو اس دعا کی ضرورت نہیں تھی، ان کو یہ چیز حاصل تھی۔ نسأل اللہ، ہم اللہ سے مانگتے ہیں، ان یعصمنا، تاکہ حفاظت کرے ہمیں، ان من احوائل مختلف قسم کی نفسانی خواہشات سے، مختلف قسم کے جو شیطان، نفس اور ان جو ہے ان چیزوں کے جو فتنے ہیں، ان چیزوں سے۔ عقائد میں ان میں کوئی، تو یہاں جو ہے کہتے ہیں ثبات علی الایمان، اہدنا الصراط المستقیم میں ہم کیا مانگتے ہیں؟ ثبات علی الایمان۔ کیا مانگتے ہیں؟ ایک ہے ایمان لانا، ایک ہے ایمان پر قائم رہنا، دو چیزیں، ایک ہے ایمان لانا اور ایک ہے ایمان پر قائم رہنا۔ کہاں تک؟ اور ایمان کو قبر میں ساتھ لینا، ایمان کے ساتھ قبر میں ساتھ لینا۔ ایک بات یاد رکھو، انہیں طلاب مدرسہ یاد رکھو، یہ دو چیزیں لازم ملزوم ہیں، اس بات کو لکھ لو اپنے دل پر۔ من علم خشیہ، من علم خشیہ، جس نے علم حاصل کیا اس کو خشیت الہی حاصل ہو گئی۔ تو معلوم ہوا اگر خشیت الہی پائی گئی تو علم پایا گیا، اگر خشیت الہی موجود ہے تو علم موجود ہے، اگر خشیت الہی غیر موجود ہے علم غیر موجود ہے۔ پڑھنے لکھنے کو یہ رٹا کو نہیں علم کہتے۔ بات یاد رکھتا ہے، علم کی نشانی کیا ہے؟ علم خشیہ، یہ لازم ملزوم ہے۔ ہمیشہ جہاں علم حقیقی پایا جائے گا وہاں خشیت الہی پائی جائے گی، جہاں خشیت الہی غیر حاضر ہو پائی گئی وہاں علم بھی غیر حاضر۔ اس نے پتہ نہیں کتنی کتابیں پڑھی ہو، اس سے کوئی غرض نہیں۔ بلکہ علماء کرام نے علم کی ڈیفینیشن میں یا علم کی تعریف میں کیا کہا ہے؟ کہا علم وہ نور ہے، علم وہ نور ہے جو گناہ کرنے سے زائل ہوتا ہے۔ یاد رکھتا اسی، علم کیا ہے؟ اگر ادھر سے 10 کتابیں پڑھے گا، 1000 کتابیں پڑھے گا، گناہ کرتا رہے گا، وہ علم زائل ہو جائے گا، اندر کچھ نہیں رہے گا، اندر کچھ نہیں رہے گا۔ سمجھتا ہے؟ علم کی نشانی کیا ہے؟ خشیت، اور خشیت کا لازمی اثر کیا ہے؟ جس میں خشیت الہی ہوگی اس خشیت کا اثر اس شخص پر کیا ہوگا؟ وہ گناہ کرے گا، وہ جو اللہ سے ڈرے گا گناہ کرے گا، خلوت میں کرے گا، جلوت میں کرے گا۔ اگر خشیت الہی حقیقتاً موجود ہے، اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ انی اعلمکم، میں تم سب میں سے زیادہ اللہ کا علم رکھنے والا ہوں، انی، تم سب میں سے میں زیادہ علم رکھتا ہوں، وانی اخشاکم، اور تم میں سب سے زیادہ اللہ سے ڈرتا ہوں، تم سب سے۔ تو اگر خشیت پائی گئی تو علم پایا گیا، معلوم ہو جائے گا اس کو کچھ اللہ کا علم دیا جا رہا۔ اگر اس نے خالی پڑھنے لکھنے کو علم کہا تو یہ غلطی میں رہا۔ وہ تو انگریزوں کے پاس بہت زیادہ ہے، انہوں نے کتنے تفسیریں اور یہ شروحات اور یہ بڑے بڑے نادر دینی کتابوں کا ترجمہ انگریزوں کے ہاتھ سے آج دنیا میں موجود ہے، نادر الوقوع۔ تو نائل صاحب سے پوچھو پتہ نہیں کہاں سے لاتا ہے ایسی نادر کتابیں انگریزی ترجمہ کر کے، اور کسی انگریز نے کیا ہوتا ہے۔
مسلمانوں نے نہیں کیا، انگریزوں نے کیا، لیکن اس ترجمے کا اور اس ٹرانسلیشن کا اور اس چیز کا ان کو کوئی فائدہ نہیں، کیونکہ پہلی شرط ایمان ہے، پہلی شرط ایمان